السلام علیکم دوستوں، آج ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے بارے میں بات کریں گے۔ دوستوں، قرآن پاک میں سب سے زیادہ تفصیل سے بیان کی گئی کہانی ہے، جو قصہ ہے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ان کی والدہ کا نام بی بی رحیل سلام اللہ علیہ تھا۔ آپ کل 12 بھائی تھے، جن میں سے آپ اور آپ کے ایک بھائی جن کا نام بنیامین تھا، یہ ایک ماں سے تھے، بی بی رحیل سلام اللہ علیہ سے، اور باقی جو 10 بھائی تھے وہ باقی حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیویوں میں سے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ محبت حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی کیا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے آپ کے جو باقی 10 بھائی تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے بہت زیادہ حسد کرنے لگ گئے تھے، اور وہ آپ دونوں بھائیوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا کرتے تھے۔ جہاں ان کو موقع ملتا تھا وہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کو اور آپ کے بھائی بنیامین کو تکلیف ضرور پہنچاتے تھے یا پہنچانے کی کوشش پوری کرتے تھے۔ دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں ہی ایک خواب دیکھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے آپ علیہ السلام کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ آپ چھوٹے تھے، آپ علیہ السلام بہت حیران ہوئے اور ان کو اس خواب کی سمجھ نہیں تھی تب، تو وہ فوراً اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے اپنے اس خواب کا جو ہے وہ قصہ بیان فرمایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بتایا، اللہ پاک نے تمہیں بہت ساری دعائیں دی ہیں اور اللہ پاک نے لوگوں کا مستقبل پڑھنے کا جو علم ہے، اللہ پاک تمہیں اس سے نوازے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ بات جانتے تھے کہ اگر یہ بات جو ہے ان کے باقی 10 بیٹوں کو معلوم پڑی تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ضرور کوئی نہ کوئی نقصان پہنچائیں گے، لہٰذا انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سختی سے منع کر دیا کہ وہ یہ بات جو ہے، جو خواب والی بات ہے، وہ کسی سے بھی ذکر نہیں کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً تائید کی کہ ٹھیک ہے بابا جان، میں یہ بات کسی سے نہیں کہوں گا۔ لیکن کچھ دن گزرے اور وہ جب اپنے بھائیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو وہ سارا قصہ بیان فرما دیا۔ آپ کے بھائیوں نے بہت زیادہ حسد کرنا شروع کر دیا اور انہوں نے آپس میں مل کے ایک فیصلہ بنایا کہ اب یوسف کو راستے سے ہٹانے کا وقت آ چکا ہے، لہٰذا اب یوسف کو راستے سے ہٹائے بغیر ہمارا گزارا نہیں۔ انہوں نے ایک منصوبہ بنایا، ایک پلان بنایا، جس کے تحت انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ وہ اپنے قبیلے سے دور، اپنے آبادی سے دور جنگل کے قریب ایک کنواں تھا کہ وہ یوسف کو اس کنویں میں پھینک کے آ جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اس مشن کے تحت، اس ارادے کے تحت، اگلی صبح وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس 10 کے 10 ان کے بیٹے اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اپنے بابا سے یہ کہا کہ بابا، ہم یوسف کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں، ہم یوسف کے ساتھ باہر جانا چاہ رہے ہیں، گھومنے جا رہے ہیں۔ بکریاں چراتے تھے تو کہتے جی ہم بکریاں چرانا جا رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فوراً منع کر دیا کہ نہیں، میں یوسف کو تم لوگوں کے ساتھ نہیں بھیجوں گا، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے 10 بیٹوں کا بڑا اچھی طرح پتا تھا کہ وہ حسد کرتے ہیں اور وہ ان کو نقصان ضرور پہنچائیں گے۔ ان کے 10 بھائیوں نے منت سماجت شروع کر دی، قسمیں اٹھائیں اور بہت کچھ کہا، جس کی بنیاد پر پھر حضرت یعقوب علیہ السلام مجبور ہو گئے اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ دوستو، وہ 10 کے 10 بھائی یوسف کو ساتھ لے کے آئے، جنگل سے گزر کر اس کنویں کے پاس آ کے رک گئے اور ان میں سے 2 بھائی جو ہیں وہ کنویں کے اوپر جا کے کنویں میں دیکھنے کے لیے جھک گئے اور ایسا محسوس کرایا جیسے وہ اندر سے پانی پی رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو تعجب ہوا، آپ چھوٹے تھے، آپ کنویں کے قریب جب ہوئے تو آپ کے باقی بھائیوں سمیت ان 10 کے 10 بھائیوں نے آپ علیہ السلام کو قابو کر لیا۔ انہوں نے پہلے تو آپ علیہ السلام پر تشدد کیا، آپ کو مارا پیٹا، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام کا جو کرتا پہنا ہوا تھا وہ کرتا اتار لیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کنویں میں پھینک دیا۔ کنویں میں پھینکنے کے بعد وہ 10 کے 10 بھائی وہاں سے دور ہٹ گئے۔ نیچے حضرت یوسف علیہ السلام جب کنویں میں جا کے گرے تو کنویں میں پانی بلند نہیں تھا، کچھ ابرے ہوئے پتھر تھے، اونچی تھوڑی سی جگہ تھی جس کے اوپر حضرت یوسف جا کے بیٹھ گئے۔ کنویں میں اندھیرا تھا دوستو، اور حضرت یوسف علیہ السلام بہت خوفزدہ ہوئے، ڈر گئے۔ اس طرح اللہ پاک نے فرشتے کے تھرو اللہ پاک فرشتے کے تھرو ان سے مخاطب ہوئے اور اللہ پاک نے فرمایا کہ یوسف پریشان مت ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے ساتھ بہت اچھا ہونے والا ہے اور تمہارے بھائی تمہارے سامنے ہوں گے اور تم انہیں یاد دلاؤ گے کہ انہوں نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ دوسری طرف ان کے بھائیوں نے ایک اپنے پلان کے مطابق، اپنے منصوبے کے مطابق ایک بکری کو ذبح کیا اور اس کے خون سے یوسف علیہ السلام کا جو کرتا تھا وہ خون آلود کر دیا۔ پھر وہ یہی کرتا لے کے حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کو کہنے لگے کہ بابا، یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فوراً یہ بات ماننے سے انکار کر دیا۔ ان کو پتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ اگر بھیڑیے نے کھایا ہوتا تو یوسف کا قمیض جو کرتا تھا وہ بھی پھٹا ہوا ہوتا، جبکہ وہ صحیح سلامت تھا۔ جب بھیڑیا ظاہر ہے کسی پہ حملہ کرتا ہے، اس کو چیر پھاڑ دیتا ہے، کھانا ہے تو کپڑے تو پھٹتے ہیں، تو وہ کرتا بالکل صحیح سلامت تھا، ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ ان کی چال ہے۔ خیر، حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں تمہاری اس بات پہ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گا، تم جھوٹ بولتے ہو اور اللہ نے مجھے صبر عطا فرمایا، لہٰذا میں صبر کروں گا اور میں زندگی بھر اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کا انتظار کروں گا۔
दोस्तों इधर कुएं के पास एक काफिला नमूदार हुआ जो जंगल के रास्ते से होता हुआ आगे मिस्र की तरफ गामजन था। प्यास की शिद्दत ने उनको पानी की तलाश पर मजबूर कर दिया और इसी तलाश में वो उस कुएं के करीब आ गए। उस काफिले के कुछ लोगों ने उस कुएं में रस्सी से बंधा हुआ एक डोल लटकाया पानी को लेने के लिए, लेकिन नीचे जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मौजूद थे, उन्होंने जब देखा कि एक डोल नीचे आ रहा है, उसके अंदर रस्सी बंधी हुई है, तो वो फौरन उसके साथ चिपक गए रस्सी को थाम कर। उन लोगों ने जब उसको खींचा तो आगे से क्या देखते हैं कि एक बहुत ही खूबसूरत बच्चा जो है वो डोल के ऊपर बैठा हुआ है। बड़े ताज्जुब वाले हुए, उनको ये लगा कि शायद ये किसी का गुलाम है और ये अपने मालिक से भागा हुआ है छुपकर, तो उन्होंने उसको छुपा दिया कि इसको हम मिस्र जाके बेच देंगे और कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में या तो ये भाग जाए या इसके मालिक आ पहुंचे और इसको हमसे ले ले। लिहाजा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके साथ सफर करते हुए मिस्र की तरफ रवाना हो गए। मिस्र पहुंचकर उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को चंद पैसों के एवज, कुछ दिनार दिरहम के एवज फरोख्त कर दिया। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि उन लोगों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सिर्फ 20 दिरहम के एवज फरोख्त कर दिया था। जिस शख्स ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदा था वो अजीज मिस्र था और उसके यहाँ कोई औलाद ना थी, तो उसने इस बच्चे को जब देखा तो उसने फैसला कर दिया था कि वो इस बच्चे को खरीदेगा और इसको अपना बेटा बना लेगा। चुनाचे उसने हजरत यूसुफ को खरीद लिया और उसको लेके अपने शाही महल में चले गए। उनकी एक बीवी थी जिसका नाम जुलेखा था। ये जुलेखा जो नाम है ये इसराइली रवायात में आता है। उन्होंने वो हजरत यूसुफ को जाकर उसको सौंप दिया और उसको कहा कि ये बच्चा तुम्हारे सुपुर्द है और ये मेरी तरफ से तुम्हें एक तोहफा है, तुम इसकी अच्छी परवरिश करो, हो सकता है मुस्तकबिल में ये हमें कुछ फायदा दे सके और ये भी हो सकता है कि ये हमारा बेटा बन जाए। अजीज मिस्र की जो बीवी थी जुलेखा, वो बहुत हैरान हुई, इतना खूबसूरत इंसान कैसे हो सकता है। चुनाचे उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरबियत और परवरिश करनी शुरू कर दी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इस तरह अजीज मिस्र के पास उनके महल में ही पले पड़े। अजीज मिस्र जो था, जो वजीर खजाना भी कहलाता था, उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बिल्कुल अपने बेटों की तरह रखा। आप अलैहिस्सलाम कुछ बड़े हुए तो शाही महल के तमाम इख्तियारात के साथ उसकी देखभाल का जिम्मा आपके सुपुर्द हुआ और आपने वो जिम्मेदारी बहुत ही सूझबूझ के साथ और बड़ी सीरत के साथ, बड़े इखलाक के साथ और बड़ी दयानतदारी के साथ सरअंजाम दिया। शाही महल के साथ साथ जो अजीज मिस्र का घर था उसकी भी देखभाल और तमाम मामला जो थे वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सुपुर्द थे और आप जिम्मेदारियां निभाने में बहुत ही दयानतदार थे और बहुत ही सूझबूझ और सीरत वाले शख्स थे। मुबरखीन लिखते हैं कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र 17 साल हुई, 17 बरस हुई, तो आपके हुस्न में भी बहुत इजाफा हुआ। उसने यूसुफ वाकई बेमिसाल था। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मिराज के वक्त आपकी मुलाकात हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हुई और ऐसा लगता था जैसे इस पूरी दुनिया का हुस्न जो है उसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है और उसका आधा हुस्न जो है वो यूसुफ को मिला। मुफस्सिरीन इसी बात की वजाहत करते हैं कि अल्लाह पाक ने दो हिस्सों में हुस्न को तख्लीक किया और तख्लीक करने के बाद उसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक हिस्सा यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिला और एक हिस्सा जो है वो बाकी सारी मखलूक में तकसीम हुआ। अगर हुस्न अलैहिस्सलाम की ये कैफियत है तो उसके खालिक की कैफियत क्या होगी। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। दोस्तों वक्त गुजरता गया और जब जवानी में अजीज मिस्र की बीवी जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, वो आपके हुस्न को देख कर देखती रह जाती थी, हक्का बक्का हो जाती थी। एक दिन उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ बदकारी करने का इरादा कर लिया। उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम पर लुत्फ़ व इनायत का सिलसिला शुरू कर दिया और ये बहाने बनाने और फुसलाने के जितने तरीके उसको आते थे उसने वो सारे अपनाए। अजीज मिस्र की बीवी यूसुफ अलैहिस्सलाम को नाज़ो नखरे पेश करती थी। मतलब ये कि एक दिन नौबत ये आ गई कि उसने सारे दरवाजे बंद करके यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहने लगी कि आइए यूसुफ, मैंने ये ज़ेबो ज़ीनत आपके लिए की है। लेकिन आप अलैहिस्सलाम को उसकी बात समझ आ गई और आप अलैहिस्सलाम ने फौरन फरमाया, अल्लाह की पनाह, मैं ये काम कभी भी नहीं कर सकता, मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं उस मालिक जिसने मुझे बेटों की तरह मोहब्बत शफकत से पाला है, मैं उसकी बीवी के साथ ऐसा कोई रवैया इख्तियार करूं या कोई ऐसा उसके इरादे में उसका साथ दूं, और ये बहुत बड़ा जुल्म होगा और जालिम लोग फला नहीं पाएंगे। आप अलैहिस्सलाम ने साफ इनकार कर दिया। आप अलैहिस्सलाम समझ बूझ वाले थे और आप अलैहिस्सलाम साहिब इल्म थे, बादशाहत के मर्तबे को जानने के साथ साथ बुराई के नुकसानात को भी बेहतर समझते थे। अजीज मिस्र की बीवी ने बहुत मिन्नत समाजत की, मजबूर किया, लेकिन आप अलैहिस्सलाम अपने बात पे कायम रहे। अजीज मिस्र की बीवी ने जब देखा कि मिन्नत समाजत के बावजूद यूसुफ जो है उसके बातों में नहीं आ रहे, तो वो यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ लपकी। ये देखते ही यूसुफ अलैहिस्सलाम वापस दरवाजे की तरफ मुड़े और दरवाजे की तरफ दौड़े ताकि वो दरवाजा खोल के वहां से निकल सके। इसी असना में अजीज मिस्र की बीवी जुलेखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर पीछे से झपट्टा मारा, जिससे उनका हाथ उनके कुर्ते पे पड़ गया और वो कुर्ता पीछे से फट गया। दोनों दरवाजे के बिल्कुल करीब जा चुके थे। इसी असना में दरवाजा खुला और सामने ही अजीज मिस्र को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खड़ा पाया। ये माजरा देखते ही अजीज मिस्र की बीवी ने अपना सारा बयान ही बदल दिया और उन्होंने फौरन आगे से कहा, जो आपकी बीवी के ऊपर
اس غلط ارادے کے ساتھ حملہ کرے اور غلط ارادہ اپنائے برائی کرنے کے لیے، تو اس کے سوا اس کا کوئی علاج نہیں کہ اس کو فوراً قید خانے میں ڈلوا دیا جائے۔ قید خانے کی بات اس نے اس لیے کی تاکہ اس کو ڈر تھا کہ کہیں عزیز مصر جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کر دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً عزیز مصر سے فرمایا کہ میں آپ کا مجرم نہیں ہوں، اور جیسا آپ کو دکھ رہا ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ انہوں نے فوراً آپ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آپ کے یوسف تمہارے پاس کوئی گواہی ہے؟ تو یہاں پہ دو طرح کی روایت ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہاں پہ ایک کھڑی ہوئی عورت تھی جس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس نے گواہی دی، اور ایک روایت ہے کہ آپ کے چچا دادا آپ کے ساتھ تھے جنہوں نے گواہی دی۔ بہرحال گواہی میں الفاظ یہ ملتے ہیں، اگر تو یوسف کا کرتا جو ہے وہ پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف بے گناہ ہے اور جس نے پھاڑا ہے وہ قصوروار ہے، لیکن اگر یوسف کا کرتا سامنے سے پھٹا ہوا ہے، یوسف ہی قصوروار ہے اور یوسف ہی گناہ گار ہے۔ لہٰذا جب دیکھا گیا تو کرتا تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تو وزیر مصر کو ساری معاملے کی سمجھ آ گئی، اور انہوں نے پھر اپنی بیوی کو بہت برا بھلا کہا اور ان کو اس برے ارادے سے باز آنے کا حکم دیا، اور یوسف علیہ السلام کو انہوں نے جانے دیا وہاں سے۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ہی گھر میں رہنے دیا۔ وقت چلتا گیا، لیکن ہوا یہ، اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ یہ اس واقعے کی جو آواز تھی، بات تھی، وہ باہر شہر میں پھیل گئی اور لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ تو شہر کی جو اشرافیہ تھی، اس کی خواتین نے عزیز مصر کی بیوی کے بارے میں بڑی عجیب و غریب باتیں کرنی شروع کر دی کہ وہ اپن دیکھیں کہ غلام کے ساتھ محبت کر بیٹھی اور اس نے اتنا بڑا گناہ کرنے کا سوچا۔ جب یہ بات عزیز مصر کی بیوی زلیخا تک پہنچی تو اس کو پتا تھا کہ یہ لوگ ایسے نہیں چپ کریں گے، ایسے نہیں مانیں گے، لہٰذا ایک کھانے کی دعوت رکھی اور ان تمام خواتین کو دعوت دی۔ جب وہ تمام خواتین آ گئیں تو اس نے ان تمام خواتین کے سامنے پھلوں کی ٹوکریاں رکھی یا برتن رکھے جس میں پھل موجود تھے، اور سب کے ہاتھ میں ایک ایک چھری دے دی تاکہ وہ اپنے اپنے پھل کاٹیں۔ جب انہوں نے چھریاں ہاتھ میں پکڑ لی اور وہ پھل کاٹنے میں مصروف ہو گئی تو عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلوا لیا۔ جب یوسف علیہ السلام وہاں پہ پیش ہوئے تو اس ساری کی ساری خواتین ہکا بکا رہ گئیں۔ یہ کوئی فرشتہ ہے جو انسان کے روپ میں ہے؟ اتنا خوبصورت انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ اور وہ اسی ششو پن میں تھی کہ انہوں نے وہ جو پھل کاٹ رہی تھی، وہ پھل کٹتے کٹتے انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، بعض روایات کے مطابق وہ عورتیں جو ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر جھپٹ پڑیں، ٹوٹ پڑیں، اور ہر ایک نے آپ علیہ السلام سے بے حیائی کرنے کا ارادہ بنایا، اپنی عزت اور شرف کو بھی نہ بخشا انہوں نے۔ اس کیفی کو دیکھ کر آپ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا فرمائی کہ اے میرے پروردگار، جس کام کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں، اس سے تو جیل خانہ ہی بہت پسند ہے مجھے۔ اگر تو نے ان کا مکر اور فریب مجھ سے دور نہ کیا تو مجھے شک ہے، مجھے ڈر ہے کہ میں ان کی طرف مائل نہ ہو جاؤں۔ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور آپ علیہ السلام کو بچا لیا، اور ان عورتوں کی چال جو تھی وہ ناکام بنا دی۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس واقعے کی خبر بھی شہر میں پھیل گئی اور لوگ عزیز مصر کی بیوی کو ہی قصوروار ٹھہرانے لگے۔ اس حد تک بات نوبت پہ آ گئی کہ وہ پھر اپنے شوہر عزیز مصر کے پاس پیش ہوئیں اور ان سے جا کے کہنے لگیں کہ لوگ جو ہیں وہ مجھے قصوروار ٹھہرا رہے ہیں اور معاملہ بہت زیادہ پھیل گیا ہے، تو ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ لہٰذا انہوں نے آپس میں مشورہ کرنے کے بعد ایک منصوبہ بنایا۔ انہوں نے گدھے کے اوپر حضرت یوسف علیہ السلام کو بٹھا کر اور ساتھ ایک ڈھول والے لوگ اکٹھے کر کے پورے علاقے میں چلا کر اور ایک منادی کرا دی کہ اس غلام نے مالک کی بیوی پر بری نظر ڈالی، ان سے برائی کرنے کا ارادہ کیا، لہٰذا یہ قصوروار ٹھہرایا گیا اور اس کو اب جیل میں ڈالنے کا حکم صادر ہوا ہے اور ہم اس کو جیل میں ڈالنے جا رہے ہیں۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا گیا، اور اس وقت حضرت یوسف کے ساتھ دو اور لوگ بھی موجود تھے جن کو حضرت یوسف کے ساتھ ہی قید خانے میں ڈال دیا گیا تھا۔ دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کا جیسے میں نے شروع میں بیان فرمایا کہ یہ بہت لمبی اور تفصیلاً کہانی ہے قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمائی۔ امید کرتا ہوں یہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اس کو اپنے دوستوں میں اور فیملی ممبرس میں شیئر بھی کیجیے گا تاکہ آپ کے توسط سے لوگوں کو یہ معلومات مل سکیں۔ اور دوستو، انشاءاللہ تعالی یہ پہلا حصہ تھا، دوسرے حصے کے ساتھ انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گا۔ تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔